یزید کی زبان سے بار بار یہ اعلان ہو رہا، زینب 40 کے دن حسین کی فتح کا دنیاوی اعلان کرتے ہوئے آئی، مگر یہ پہلی حاضری تھی زینب کی کربلا میں شام سے آ کر، پھر ایک بار زینب کو دوبارہ شام جانا پڑا۔ ایک روایت کے مطابق آج یعنی 24 صفر کی شب ثانیہ زہرا عقیلہ بنی ہاشم شریکت الحسین ام المصائب زینب کبریٰ کی شہادت کی رات ہے ایک روایت کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق شہزادی کی شہادت کے مصائب یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ جب دوبارہ شہزادی شام گئی، ابھی تو میں نے کہا شام سے کربلا آئی، اب ایک بار پھر شام گئی، شام جا رہی ہیں، اپنے بیٹے سجاد کے ساتھ جا رہی ہیں، پورے احترام کے ساتھ جا رہی ہیں، ابھی شہر دمشق میں داخل نہیں ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ شہر سے کچھ فاصلے پر تھی کہ رات آ گئی۔ رات کو سفر نہیں ہوتا ہے، ایک بار خیمے لگائے جا رہے ہیں، قافلہ رک رہا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جو زینبیہ کے نام سے مشہور ہے، جہاں آپ میں سے بہت سے اس سال بھی زیارت کر کے آئے ہیں، وہاں پہ قافلہ رکا۔ آج وہ شہر کا حصہ، اس وقت وہ شہر کی دیوار سے بھی باہر کا علاقہ تھا، شام ہوتے ہی شہر دمشق کے دروازے بند ہو گئے، قافلہ روکا گیا، خیمے لگائے گئے، ساری بیویاں اپنے خیموں میں گئیں۔ ایک بار زینب نے سجاد کو بلایا، جب کربلا میں خیمے لگائے گئے تھے تو زینب نے حسین کو بلایا تھا۔ آج شام میں خیمے لگائے گئے ہیں، زینب نے سجاد کو بلایا، کربلا میں بلا کے کہا تھا بھیا یہ کس جگہ پہ خیمے لگائے گئے ہیں؟ جب سے میں خیمے میں آئی ہوں مسلسل کسی بیوی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں، یہ کون سی جگہ ہے، کون بیوی رو رہی ہے؟ حسین نے کہا زینب شاید تو پہچان نہ پائی، یہ ہماری اور تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہے جو مدینے سے ہمارے ساتھ کربلا میں آئی ہیں۔ اور آج جب شام میں زینب کا خیمہ لگا، زینب نے فوراً سجاد کو بلایا، سجاد بیٹا اندھیرا ہو رہا ہے، شام کا وقت ہے، لیکن یہ جگہ یہ علاقہ جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ سجاد نے سر جھکا کے کہا پھوپھی اماں جب پہلی مرتبہ آپ قیدی بن کے آئی تھی تو اسی انداز سے ہم شام کو یہاں پہنچے تھے، عمر سعد نے قافلہ یہاں روکا تھا، آپ اسی جگہ پہلی بار ٹھہری تھی۔ زینب نے سنا ارے یہ وہی جگہ ہے، گھبرا کے باہر آ گئی، کیونکہ زینب کو ایک بات یاد تھی، گھبرا کے باہر آ گئی۔ زیارت خالی کربلا کی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی زیارت کا حصہ ہے۔ گھبرا کے باہر آ گئی بیٹا تو میں وہ درخت دیکھنا چاہتی ہوں جہاں میرے گھرانے کے کٹے سر لٹکائے گئے۔ خالی روزے کی زیارت نہیں ہوتی، یہ بھی زیارت ہے۔ زینب کو اچھی طرح یاد ہے کہ زینب کبھی بھول سکتی ہے کہ جب ہم آئے تھے قافلہ رکا تھا، ہمیں خیموں میں بٹھایا گیا تھا اور ہمارے گھرانے کے سر ایک باغ کے مختلف درختوں پہ لٹکائے گئے تھے۔ زینب نے کہا مجھے اس باغ کی زیارت کرنا، باہر آئی تو سامنے ہی وہ باغ تھا۔ آئے زینب ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ایک درخت زینب کو یاد ہے، باغ میں داخل ہوئے، ہاں یہ وہی درخت تو ہے جس سے میرے قاسم کا کٹا ہوا سر لٹک رہا تھا، ہاں یہ وہ درخت ہے جس میں میرے اکبر کا کٹا ہوا سر لٹک رہا تھا، ارے یہ تو وہ درخت ہے جس میں میرے عباس کا سر لٹکایا گیا تھا۔ عباس کا سر واحد سر تھا جو پورے سفر میں نو کے نیزہ پہ تو بلند نہ ہو سکا، جب بھی نو کے نیزہ پہ لگایا جاتا ہے وہ زمین پہ گر جاتا ہے، مگر یہ درخت ہے جہاں عباس کا سر لٹک رہا تھا۔ اچھا ایک درخت کو زینب نے نظر انداز کر دیا، ایک درخت کو زینب نے چھوڑ دیا، ارے زینب چھوڑ سکتی ہے، آپ کو اس درخت کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ عجیب درخت ہے، یہ عجیب درخت ہے، یہ وہ درخت ہے جس میں اون و محمد کے کٹے سر لٹکائے گئے۔ کربلا سے لے کے شام تک زینب نے کبھی اون و محمد کا ماتم نہیں کیا، ارے وہ میں نے بھائی پہ صدقہ کر دیا، ان کا کیا تذکرہ۔ جب کٹے سر آئے تھے تب بھی ہر بیوی نے اپنے وارث کا کٹا سر اٹھایا تھا، اون و محمد کا سر اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ شامی عورتوں نے گھبرا کے کہا تھا ایسا لگ رہا ہے یہ بچے لاوارث ہیں، نہ ان کا باپ ہے نہ ان کی ماں ہے، کوئی ان کا سر گود میں لینے والا نہیں۔ اور آج بھی زینب نے اون و محمد کے کٹے سر جس درخت سے لٹکائے تھے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھی، درمیان میں وہ بڑا درخت نظر آیا، بس زینب کی نگاہ پڑی، بے اختیار کہا ہائے میرا ماں جایا، ارے یہ وہی درخت تو ہے جہاں میرے بھائی کا کٹا سر بالوں سے باندھ کے لٹکایا گیا۔ بس زینب کی نگاہ پڑی، آپ خالی سن رہے ہیں،
اور مجھ جیسے طالب علم کی زبانی سواد سے برداشت نہیں ہو رہا. زینب تو ہاتھ سے دیکھتی ہے. ارے بس درخت کو دیکھا, علی کی بیٹی نے فریاد کی, ارے میرا بھیا, اور غش کھا کے گر پڑی. اور جو گری تو ایک نہر کے اندر جو باغ میں پانی لے کے آ رہی, باغبان نے دیکھا پانی رک گیا. وہ ایک مرتبہ تلاش میں چلا بجا, کیا دیکھا, ایک ضعیفہ پوری چادر اور حجاب کے ساتھ اس نہر کے اندر غشی کے عالم میں ہے. سامنے قافلہ نظر آ رہا, اسے اندازہ ہے کہ یہ قافلے سے آئی ہے, مگر شامی ہے نا. ایک بار بیلچا اٹھاتا ہے, اس طرح سے میری شہزادی کے سر پہ بیلچا مارا. ادھر زینب کے سر سے خون کا فوارہ بلند ہوا. کیوں نہ ہو, زینب علی کی بیٹی ہے نا. اگر باپ ابن ملجم کی تلوار سر پہ کھا کے شہید ہوا تو بیٹی کے سر پہ بھی بیلچا لگا, خون کا فوارہ بلند ہوا. بہت دیر ہو گئی, پھوپھی اماں نہیں آئی. سجاد پھوپھی کو ڈھونڈتا ہوا چلا, باغ میں داخل ہوا. ایک بار جھک کے پھوپھی کا ہاتھ تھاما, ارے پھوپھی دنیا میں نہیں ہے. جھکا میرا مولا, پھوپھی کو ہاتھوں میں اٹھایا. بس ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں, اور ایک جملہ اپنے اندازے سے کہتا ہوں. پہلا جملہ یہ ہے کہ عزاداروں, حسین نے بہت لاشیں اٹھا. کربلا کے میدان میں میرا مظلوم آقا 57 سال کی عمر, 3 دن کا بھوکا پیاسا, صبح سے شام تک لاشیں اٹھا رہا. لیکن وہ سارے لاشیں مردوں کے لاشیں تھے. اکبر کا لاشا تھا نا, قاسم کا لاشا تھا نا, اونو محمد کا لاشا. ہائے میرا مظلوم آقا سجاد, لاشیں تو اٹھائے, لیکن کبھی زندان شام میں ننھی بہن سکینہ کا لاشا, کبھی شہر مدینہ کی بارش میں ماں رباب کا لاشا, اور آج زینبیہ میں پھوپھی زینب کا لاشا لے کے چلے. اگلا جملہ میرا یقین سا ہے کہ یہی ہوا ہوگا. ایک بار قبر میں پھوپھی کا اتارتے ہیں تو جو ہر ایک کا لاشا لینے آتی ہے کوئی تعجب نہیں. قبر سے 2 ہاتھ باہر آئے ہو, فاطمہ زہرا کی آواز آئی ہو, سجاد بیٹا کل زندان شام میں نے تجھ سے سکینہ کا لاشا لیا تھا, لا آج میری بیٹی زینب ارے میرے حوالے کر دے. زینب کی ماں زینب کو لینے آئی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.